آپ اللہ کا شکر کریں کہ رب نے 7.5 ارب لوگوں میں سے صرف آپ کو یہ طاقت، ہمت اور قوت دی ہے اور شرف بخشا ہے کہ 2.25 ارب لوگ وہ کلمہ پڑھ کے ایمان لائے ہیں۔ یعنی یہ 2.25 ارب 1.5 ارب لوگ اللہ نے آپ کا نام ان میں لکھا ہے، تو جتنا بھی اللہ کا شکر کریں اتنا ہی کم ہے۔ آپ سے اس نعمت کو چھیننے کے لیے 5.25 ارب لوگ محنت کر رہے ہیں۔ 3 چیزیں آپ کے پاس ان کو اچھی نہیں لگتی، میں اختصار سے اسی نعمت کا ذکر کروں گا جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اور دنیا اس کی حاسد بن گئی ہے۔ آپ مجھ سے قبل نصاب کا سن رہے تھے، یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے اور نعمت لوگوں کو دوسروں کے پاس اچھی نہیں لگتی۔ آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے اوپر دنیا میں اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ جن لوگوں نے پوری دنیا میں ایمان متعارف کروایا انہی کے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا کر کے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے ایمان ثابت کرتے پھریں۔ تو بھائیو ذرا جاگ کے رہیے گا، آپ جنگل میں ہیں، دیہات میں ہیں، بیلے میں ہیں، دور دراز کسی گوٹ، کسی بستی، کسی گراں میں ہیں، آپ کسی بہترین آفس، کسی دفتر میں ہیں، کسی اچھے عہدے، کسی پوسٹ پہ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، بس جاگتے رہیے گا۔ کن چیزوں پہ؟ پہلی چیز عقائد۔ عقائد میں آپ کو کیا سنبھالنا ہے؟ کلمہ۔ یہ کلمے کی نعمت جس دن آپ سے چھن گئی، یہودی بھی خوش، نصرانی بھی خوش، مجوسی بھی خوش۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ کلمہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلے نمبر پہ زبان سے اقرار ہو، دوسرے نمبر پہ دل میں اعتبار ہو، اور تیسرے نمبر پہ عملی اظہار ہو۔ جب 2.25 ارب لوگ زبانیں رکھ کر کے دنیا کے بہترین میڈیم سنبھال کے ان کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اور آپ کو اللہ نے دے دی ہے، تو کہیے الحمدللہ۔ الاقرار باللسان، یہ اقرار کرنا کہ کائنات کا کوئی مالک ہے، وہ اللہ ہے اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ تسلیم کرنا کہ میں نام لے کے دنیا کو بتاتا ہوں اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ اللہ نے محمد نامی ہستی کو چن کر کے اپنا محبوب بنا کے اس معبود نے آپ کے لیے اور میرے لیے رہبر، رہنما، پیشوا اپنا بندہ بنا کے ان کو امت کا رسول اور نبی بنا کے بھیجا۔ لوگ لفظاً بھی یہ بول نہیں بول سکے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، وگرنہ نبی کا سکا چچا نہیں بول سکا۔ اللہ توفیق دے دے تو حبشے سے آنے والا بلال بھی بول لے۔ اللہ ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ پہلی چیز، اس اقرار کے اوپر جو لوگ آپ کے دشمن ہیں، سب سے پہلے ملحد ہے۔ آپ کئی دفعہ یہ لفظ سنتے ہیں، الہاد، ملحد، یہ دہریہ، یہ زمانے کو، اثر کو ماننے والا، اس کا موقف ہے کہ کوئی رب، کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، جو ہوتا ہے سب خود ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں اس وقت کفار میں 70% ان کا پھیلاؤ ہے۔ 2.25 ارب میں 70% لوگ ملحد، الہاد کی انتہا،
ان کا موقف ہے کہ وہ ہے ہی نہیں تو ڈریں کس سے؟ وہ ہے ہی نہیں تو ڈریں کیوں؟ جب وہ ہے ہی نہیں تو مانے کیوں؟ کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رحمان نہیں۔ پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کے 1.25 ارب لوگوں میں بھی اتنے ہی فیصد لوگ ملحد ہیں، کلمہ پڑھ کے آپ لوگ ملحد ہیں۔ بہرحال دعویٰ کر لینا کوئی بعید نہیں ہوتا، دلیل ہو تو بات مانی جا سکتی ہے۔ میرے اگر بیٹے بیٹھ جائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، سیکیورٹی بیٹھ جائیں، لگ بیٹھے تھے، اللہ آپ لوگ کو جزا دے۔ اصل میں مجھے دائیں والے چہرے نہیں نظر آ رہے تھے تو حضرات، اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اس نے ہمیں کلمہ دیا۔ یہ مونجی دے کے کلمہ نہیں ملتا، یہ نصیبوں سے ملتا ہے۔ یہ گندم دے کے، سونا دے کے، جواہر لٹا کے کلمے نہیں ملتے، یہ رنگ شکل پہ نہیں ملتے، اللہ کے خاص فضل سے ملتے ہیں۔ آپ کو ملا، اور ملحد کہہ رہا ہے کہ تمہارے کلمہ گو بھی ملحد ہو گئے ہیں۔ اگر اس کی بات پہ دلیل پکی ہے تو آپ کو مجھے سوچنا ہوگا۔ میں کوئی لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں نے پوچھ لیا وجہ، سبب، کوئی دلیل۔ کہنے لگا مجھے ایک پرانی بات یاد آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے بزرگ جو سگریٹ پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسجد میں آتے تھے تو سگریٹ جوتوں میں رکھ کے آتے تھے، مسجد میں نہیں لاتے تھے۔ میں نے کہا ایسے ہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا یہ اس لیے ہے کہ انہیں کلمے پر یقین تھا، زبان سے جو اقرار کیا تھا، دل سے اس پہ اعتبار تھا کہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، مجھے اس سے ڈرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ وہ ناراض ہوتا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی ہے۔ کہا جب ایسے ہی تھا تو وہ ڈرتے تھے تو سگریٹ کی ڈبیا وہ جوتوں میں رکھاتے تھے، مسجد میں نہیں لاتے تھے۔ میں نے کہا بالکل صحیح۔ تو کہا آج کلمہ پڑھنے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنا نیٹ سے کنیکٹ، موبائل یہ جو کنیکٹڈ ہے، نیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو سیٹلائٹ سے سگنل لے رہا ہے، جن کے پاس یہ ٹچ موبائل ہیں یا دوسرے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں آئیں تو موبائل کو باہر رکھ کے آئیں یا جوتوں میں؟ میں نے کہا میرے سمیت کوئی بھی نہیں، اسے باہر کون رکھے گا؟ کہنے لگے سچی بتانا، اس موبائل میں جتنی گندگی، جتنی غلاظت، جتنا ہم نے اس میں بھر دیا ہے مال، تم قرآن کے صفحے بھی کھولو تو سامنے گندگی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں نے کہا آتی ہے۔ کہنے لگے پھر مان لیجئے کہ تمہیں بھی رب کا ڈر نہیں رہا۔ اگر تم ڈرتے، خوف ہوتا، رب کے ہونے کا اعتبار ہوتا، اس کی پکڑ اور اس کی جکڑ، اس کی جو ہے وہ تمہارے اوپر نگرانی کا تمہیں تھوڑا سا بھی احساس ہوتا تو تم کم از کم، اور جہاں مرضی جو کر رہے ہو، اللہ کے گھروں میں اس گندگی کو لے کے نہ آتے، تم تو بیت اللہ میں گھسے ہوئے ہو۔ حضرات اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے، جواب ہے۔ میں دشمن کی بھی سنتا ہوں، میں اپنوں کی بھی سنتا ہوں، میں من کی بھی سنتا ہوں، میں ضمیر کی بھی سنتا ہوں، میں اپنے شریر کی بھی سنتا ہوں، خمیر کی بھی سنتا ہوں، لیکن آپ سوچئے گا ضرور کہ یہ والی گندگی اگر آپ کو اور مجھے دے کر کے 24 گھنٹے اس میں لگا کے ان چیزوں سے جوڑ کے رب رحمان اور قرآن سے توڑ دیا گیا ہے اور ڈر ختم ہو گیا ہے، نہ ڈر اور بے باک ہو گئے ہیں یا کم از کم لاپرواہ ہو گئے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ جامعۃ الحرمین آپ کو بلا کے آج کی اس کانفرنس میں یہ میسج دے رہی ہے۔ نہ میں ہاتھ اٹھوانا چاہتا ہوں، تبدیلی وہ ہوتی ہے جو دل سے آئے، اندر سے آئے، رب کے ڈر سے آئے۔ باقی بظاہر ممکن ہے میں مجبور کروں آپ ہاتھ اٹھا لیں، میں کہوں کھڑے ہو جاؤ آپ کھڑے ہو جائیں، میں کہوں دونوں ہاتھ اٹھا لو آپ دونوں اٹھا لیں۔ وعدے وہ ہوتے ہیں جو رب سے کیے جائیں، اور ارادے وہ ہوتے ہیں جو من سے کیے جائیں۔ دوسری چیز، اس کلمے کو جنہوں نے زبان سے بھی نہیں مانا وہ کافر ہیں، کفار، اور لفظ کفر شکر کے مقابلے میں ہے۔ یہ وہ بد نصیب ہیں
کہ جن کا ماننا ہے کہ اللہ ہے، بارشیں وہ دیتا ہے، زمین اس نے بھی چاہیے، آسمان اسی کے ہیں، ہوائیں بارشیں اسی کی ہیں، وہ بھائی پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مان سکتے، مجبوری ہے، نہیں مانتے، بس نہیں مانتے۔ یہ کتنے ہیں؟ 6.25 ارب کے اندر سے یہ کفار موجود ہیں، اور ان کے ایک نہیں 10,000 سے زیادہ ازم اور گروہ موجود ہیں۔ اگر وہ ہمیں تانا دیتے ہیں نا کہ تم مسلمان 4,200 جماعتوں، گروہوں، فرقوں، ذیلی تنظیمات میں بٹے ہوئے ہو، تو یہ کفر کے محاذ پہ الکفر ملت واحدہ، ایک گروہ نظر آنے والے، یہ بد نصیب ہزاروں جماعتوں میں خود بٹے ہوئے، لیکن اپنے آپ کو شو ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں۔ ان کفار کی کوشش ہے کہ وہ آپ کو اپنے جیسا بنا دیں، ان کی دن رات محنت ہے۔ یہ کانفرنس کتنے سال کے بعد ہوتی ہے؟ 1 سال کے بعد۔ آپ یقین کریں ان کافروں کی کانفرنس ڈیلی ہوتی ہے، ہزاروں چینلز پہ ہوتی ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے ہوتی ہے، 24 گھنٹے نان اسٹاپ ہوتی ہے، کوئی وقفہ نہیں، حتیٰ کہ جو ان کے جینون چینلز ہیں ان میں بریک بھی نہیں، لگاتار ہے۔ فلم ان کی کانفرنس ہے، ڈرامہ ان کی کانفرنس ہے، اسپورٹس ان کی کانفرنسز ہیں، اور جتنے آپ کو کارٹونز نظر آتے ہیں یہ ان کی کانفرنسیں ہیں، جتنے فیشن شو ہیں ان کی کانفرنسیں ہیں، اور جتنے اس سے ملے جلے جو بھی آپ کو چینلز نظر آ رہے ہیں، سارا دن ساری رات کام کرتے ہیں۔ ایک ہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ بھی جاتا رہے، ان کے اعمال بھی جاتے رہیں، اور ان کے معاملات بھی جاتے رہیں، اور یہی 3 چیزیں ہمارا سلیبس ہیں۔ جو آپ نصاب سن رہے تھے نا، جسے بدلنے کی کوشش ہے، ایک تو ہے کتابیں بدلو، مدرسوں میں تحریریں بدلو، اوراق اور کلمات بدلو۔ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، وہ کتابیں نہ رہی، وہ تحریریں نہ رہی، وہ تقریریں نہ رہی، وہ جوبن نہ رہا، وہ باغپن نہ رہا، وہ مطالعہ نہ رہا، وہ سٹڈی نہ رہی، وہ علماء نہ رہے، وہ تدریس نہ رہی، وہ تربیت نہ رہی۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور پیچھے کون لگے ہوئے ہیں؟ یہ لوگ۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا ہے اور ہمارے جیسا اپنے آپ کو شو کیا ہے، لیکن پتہ ہے رد کہاں ہے؟ دل سے اعتبار نہیں کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ لوگ تھے جسے عبداللہ کہتے ہیں، اپنا نام بھی عبداللہ رکھا ہے، رب کا سب سے پسندیدہ نام، اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا ہے، یعنی اتنا توحید پرست نظر آتا تھا کہ اپنا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ دنیا کہے کہ اللہ کا بندہ ہے، سردار ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، نواب ہے، مانا جاتا ہے، مطاع ہے۔ ہوا کیا ہے؟ مسجد نبوی میں، جینون مسجد نبوی میں قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، تشہد میں بھی بیٹھتا ہے، محبوب کے پیچھے جماعتیں پڑھتا ہے۔ یہ اب فوت ہو گیا ہے نمازیں پڑھنے والا، یہ مدینے میں روزے رکھنے والا، یہ جہاد میں ساتھ جانے والا، آج مرا ہے۔ پتہ ہے اس کو کفن میرے نبی نے اپنا جبہ دیا ہے، اور اس کا جنازہ خود پڑھایا ہے، قبر میں خود اتارا ہے، اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے۔ لیکن آسمان سے فیصلہ آیا کہ محبوب جو منافق ہے، ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، وہ تیرا بھی نہیں، وہ میرا بھی نہیں۔ ایک جنازہ نہیں 70 جنازے پڑھا دے، ایک جبہ نہیں 70 جبے پہنا دے، ایک مرتبہ لب نہیں 70 مرتبہ لب اس کے منہ سے لگا دے، اس کو میں بخشنے والا نہیں، کیونکہ منافق ہے، عقیدے میں بھی منافق، اعمال میں بھی منافق، معاملات میں بھی منافق۔ غصہ نہ کرنا، ان منافقوں نے
آپ کو اور مجھے اپنے جیسا بنانے کے لیے دن رات محنت کی ہے، دن رات محنت کی ہے، اور ہم ان کی منافقت والی چال چل گئے ہیں۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جگر تھام کے سنیے گا، ممکن ہے تھوڑا برا لگے، لیکن جب آپریٹ ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، اور کسی حصے کو کاٹنا پڑے اور وہ نقصان دہ ہو، درد تو ہوتی ہے، انجیکشن تکلیف دیتا ہے۔ حضرات سنیے گا، محبوب نے کہا وہ پکا منافق ہے جو زبان سے اقرار کرے، کلمہ پڑھے، دل میں اعتبار نہ ہو، عمل سے بھلے اظہار کرتا پھرے۔ کیا اعتبار نہ ہو؟ پہلی چیز، بولے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولتے ہوئے اسے احساس نہ ہو کہ اللہ ہے۔ مجھ سے پہلے جو آیت پڑھی بھائی نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں سے ڈر کے سچ نہیں بولنا، لوگوں رب سے ڈریے، رب سے ڈریے، رب سے ڈریے۔ تقویٰ تسبیح پکڑنے کا نام نہیں، دانے گھمانے کا نام نہیں، صرف داڑھی رکھنے کا نام نہیں، چادر شلوار قدموں سے اونچا رکھنے کا نام نہیں۔ اتقوا اللہ، رب سے ڈریے۔ عملی دلیل کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، سب سے پہلے سچ بولو، پورا بولو، اور اتنا بولو جتنی ریالٹی ہے، اپنی طرف سے کمی بیشی مت کیجیے۔ حضرات کیا سمجھ آئی؟ کہ آپ اور میں کہیں نہ کہیں اپنی تجارت میں، لین دین میں، رشتہ داری میں، اپنی سیاست، اپنی قیادت میں، اپنے اصول، اپنے ضوابط میں، اپنی زندگی طرز بندگی میں، اپنی خوشی، اپنی غمی میں کھل کے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے اولا۔ کاروباری زندگی میں پاجی کاروبار دے 100 اولے ہوندے نا، گل سمجھانی پیندی ہے۔ اس کی زندہ مثال لیجئے، اقرار میں جھوٹ کیسا ہے؟ باجی نے آ کے چیز پوچھی ہے کتنے کی؟ باجی یہ 5000 دی ہے۔ جاوے ویرے میں پچھلی دکان تو پتہ کر کے آئی ہاں، وہ تو 2000 دی کہن ڈیا سی، تے نال ہی تھی بول پی امی پچھلی دکان تے اسی گئے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے 5 کی ہے، وہ کہہ رہی ہے پچھلی دکان پہ 2 کی ہے، اور یہ پتہ ہے آگے سے کیا کہتا ہے؟ ماں نے انہوں کونی ماری، چپ کر۔ اب وہ چپ ہو گئی۔ یہ پتہ کی کہندا؟ باجی اللہ دی قسمیں جنہیں تسی دسن دے ہو انہیں دی تو میری خرید بھی نہیں۔ پھر جھوٹ بول رہا ہے، قسم اٹھا کے جھوٹ بول رہا ہے۔ چیک کرتے جائیے کون ہے یہ مسلمان۔ فرمایا امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت میں خیانت کیا ہے؟ رب نے کتاب و سنت دی ہے، دین بتانے لگے تو اقوال دے، کتاب و سنت نہ دے، اور دودھ دینے لگے لکھے کہ لیٹر ہے مگر لیٹر نہ ہو، اس کی جگہ گڈوی آ گئی ہو۔ لاہور تے گڈوی ہے، تواڈے حال پتہ نہیں ہو؟ ہاں جی جی، تو مڑ کے گڈوی نو مار کے چب پایا ہوئے کہ تھوڑا جا اور گھٹ پہ جائے۔ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ بولے اتنے روپے میٹر ہے، اور میٹر کی جگہ گز ہو، اور گز ٹیڑھا کیا ہوا ہو، اور اوپر سے ناپتے ہوئے، کپڑا ماپتے ہوئے جلدی جلدی جو ہے وہ کپڑے کی تیزی، صفائی اور کھنچائی دکھا کے اور کم کر کے دے، اور پھر کہے جی کاروبار دے اولے ہوندے نا۔ فرمایا منافق ہے۔ نبی جبہ پہنا دے، پیمبر جنازہ پڑھا دے، پیمبر قبر میں اتار دے، منہ میں لعاب لگا دے، مسجد نبوی میں جماعتوں سے پڑھے، اور زبان سے کلمے کا اظہار کرے، عمل کر کر کے بھی دکھائے، اگر یہ اعتبار نہیں دل میں، منافق ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ چیز آپ میں اور میرے اندر دشمن کی سازش سرایت کر گئی ہے۔ تیسری چیز کہا لڑے تو گالی دے، لڑے تو ظفر وال دا وعدہ ہے کہ لڑتے نے تو پیار نال بولتے ہیں، گال نہیں کٹتے۔ یہ مننا پائے گا۔ پوری دنیا چ واحد ایک خطہ ویکھیا ہے کہ جتھے شکرگڑھ، نارووال، سیالکوٹ، گجرانوالا، پسرور، یہ ماشاءاللہ جڑے آ ارے ارے نے نا، لڑن تے گال نہیں کٹتے۔ اچھا، یہ جو میں بات کہہ رہا تھا واقعی ہنسنے والی نہیں تھی، اللہ کرتا ایسے ہوتا۔
اللہ کرے ایسے ہو. میرے پیغمبر نے جو کلمہ دیا تھا، جو اعتبار دیا تھا، جو عملی اظہار دیا تھا، ایک بکریاں چرانے والا چرواہا آیا تھا، پوچھا محبوب مجھے کچھ درس دے دیں. اور علماء کو کانفرنس سے ابھی آپ سن رہے تھے، مدارس بنے ہوئے کتنا عرصہ، مسجدیں بنے ہوئے کتنا عرصہ، ایک ایک مسجد میں خطبے، جمعے، تحریریں، تقریریں، کانفرنسیں، کتابیں، لائبریریاں، ہر ایک میں لکھا ہوا مومن گالی نہیں دیتا. مومن. اور وہ صحابی آئے اور کہنے لگے، دیہاتی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق سکھا دیں. آپ نے کہا لا تسبن احدا. صحابی اتنا سبق لے کے چلے گئے اور مرنے سے پہلے ان کا بیان ہے، واللہ ما سببت احدا، میں جاتے ہوئے بیان دے رہا ہوں، میں نے جب سے محبوب سے سنا، کلمہ پڑھا، اقرار کیا، تو میرا عملی اظہار یہ ہے، میں نے کبھی انسان کو گالی دینا تو درکنار، میں نے کبھی کسی اونٹ کو گالی نہیں دی، کبھی کسی بکری کو گالی نہیں دی. اور ادھر ہماری حالت نفاق کے انتہا پہ. اور چوتھی چیز، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. حضرات یہ اتنا عام ہو گیا ہے، باجی تھوڑے جے پیسے چاہیے دینے، اچھا لے لے، موڑے گا کہ دوں پہلی نو. اس نے 2 تاریخ کا وعدہ آگے دے دیا، چلو پہلی نو آ جانے نے. پہلی نو جا کے فون کیتا، فون بند. دروازہ کٹیا تے اندروں آواز آئی، ابا جی ایتھے نہیں ہے گئے. اب ابا جی مل گئے، پا پہلی دا وعدہ سی، لیڈا کالا پی گئے ہیں. ایڈی کالی طبیعت کا دے لی ہو گئی ہے؟ کالو صاحب کی ہویا جے؟ کالے نہ پو. میں پہلی کہی سی، میں یہ تھوڑی آکھی سی اپریل دی پہلی. میں اپریل دی پہلی تھوڑی کہی سی. ہاں یار تو پہلی آکھی سی اپریل دی. اچھا جی اپریل دی ہے اسی تے اپریل فول کیتا، میں چل جا پھر اپریل فول کیتا، جائز ہے. اگر یہ کلمہ پڑھ کے 2.25 ارب مسلمانوں کی حالت ہے، اور نعرے ہیں، جذبات ہیں، اور ماشاءاللہ دن رات جلسے کانفرنسیں ہیں، تو پھر دشمن جیتے گا، ہمیں ہارنا پڑے گا. چوتھی چیز، کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، کچھ نے نہیں پڑھا تو کافر بنے. یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کفار نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں، اکیلا اللہ نہیں، اکیلا اللہ گوارا نہیں. پاکستان دے پنجاب جڑا کلا صوبہ سانو گوارا نہیں، ہے چھور صوبے بھی ہون، کلے صوبے لی لاہور ہونا پیندا، کون سنے تے کون جاوے تے کون آوے. ادھر ساڈا اپنا وکھرا بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، مان لیا. یہ ضلع نیا بننا چاہیے، بن گیا. کہا اللہ ہے کوئی شک نہیں، لیکن بارش لینی ہو کوئی اور چاہیے، اولاد لینی ہو کوئی اور چاہیے. یہ جو اسپیشلسٹ ہے نا، ہمیں وہ چاہیے. اسے کہتے ہیں شرک. اللہ کو مانا مگر شرک کر کے. کافر نے کیا لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، نائلہ کو، 360 کو. اور ہمارے مشرق کے ہمسائے نے 33 کروڑ کو مانا. ہم نے بولا مشرک ہے، لیکن تو نے، میں نے کلمہ پڑھ کے، اس کے جراثیم آئے، ہمارے اندر آئے، دعوت آئی، تبلیغ آئی، دن رات آئی، ہم نے مان لیا. کیا مانا؟ یہی تو پریشانی کی بات ہے. گرنے لگو تو بسم اللہ کی بجائے و تبارہ قسموں کا کہنے کی بجائے مولا علی بول رہا. آپ گرو گے نہیں. اور مولا علی جب جب بھی گرے تو یہی بولتے تھے بسم اللہ. جس غازی نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا نا، عباس علمدار نے کہا اگر کسی دشمن کو گرانا ہو، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، رب کا نام لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا بولو؟ یا غازی لوا بازی. غازی تیرے دشمن انہاں دیاں بازیاں لوا دے، بازیاں لوا دے. ہے کلمہ کو، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ کو نہیں کہہ سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ کو نہیں کہہ سکتا. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت نہیں کہہ سکتا. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یہ کہنے والا نہیں کہہ سکا. اور کیا بولا؟ یا غازی لوا بازی. میرے ان گنہگار کانوں نے سنا. کانفرنس ہے ہماری ایک بہت تگڑی، شان صحابہ کے حوالے سے. اور یہ محترم
جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ شین سے تعلق رکھتے ہیں، بڑا سارا پلنگ اور منجا اس کے اوپر گروپ بنا کے بیٹھے ہیں. میں بائک سے قریب سے گزرا ہوں تو مجھے دیکھ کے کہ کانفرنس والوں سے اس کا تعلق ہے، اونچی سا بولا یا غازی لوا بازی. تو ان کے بچے میرے اسٹوڈنٹ تھے، میں نے بائک گھمائی، میں کیا جی خیر ہے باغیاں لوانڈا جی کہیں جی بس اسی ایک سوال سی وہ کیتا سی یا غازی لوا بازی. تیسرے دن کانفرنس ہوگی، میں پھر وہاں سے گزرا، پھر ایدہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے یا غازی جی میں توں راضی ہوں میں اسی راضی. یہ مسلمان ہے، یہ اعتبار ہے، یہ اللہ پر یقین ہے. اللہ نے اس کو بیوی، اگر رب نہ بناتا عورت تو یہ بیوی کہاں سے لیتا؟ رب اس کے وجود کو نہ بناتا تو یہ پیدا کیسے ہوتا؟ اسے بنایا رب نے، بیوی بنائی رب نے، نکاح ہو گیا، رب کے کلمے سے جڑ گیا، لا الہ الا اللہ کا اظہار ہو گیا، مگر دل میں اتنا اعتبار نہیں کہ اولاد رب دیتا ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، چاہتا میرا رب تو تجھے فوری دے دیتا. اللہ اگر چاہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ نے قانون بنایا ہوتا چل تینوں میں محنت کرن دی کیڑی لوڑ ہے، لڑکی اور ساتھ میں بچہ تجھے اکٹھا ملے گا، رب دے سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن رب نے اصول بنایا، قاعدہ اور ضابطہ بنایا. جب اس قاعدے اور ضابطے میں سب کچھ ہے. جی استقبال فرمائیے، اہلاً و سہلاً، مرحبا جی. علیہ السلام، بسم اللہ جی، اہلاً. بھاجی کالی تو نہیں زیادہ؟ چلو پھر خیر. جی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پریشانی نہیں، انہوں نے دونوں کٹھیاں پڑھیاں نا، زور تے اثر تے اسی اگے بھی جا کے پھر کٹھیاں ہی پڑھنی ہیں نا. جی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک مشرک نے کوشش کی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو جائے. آپ نے سال میں ایک کانفرنس کی، وہ ڈیلی کرتا ہے، اور اس نے مسلمانوں سے قبروں پہ دیواریں بنوائیں، درباریں بنوائیں، سرکاریں بنوائیں، دستاریں بنوائیں. تیرے من میں ڈالا اللہ اکیلا کیا کرے گا، لہذا بیٹا لینا ہے، کسی ہستی کے پاس جا، کہیں چل، وہاں نراتا کاٹ، اور مرد جو ہے وہ دیوار سے ٹیک لگا کے جائے نماز پہ بیٹھے، پاؤں نہیں ہلانا. بیوی اندر جائے، 9 ملنگ ملے اور وہ اس کے اوپر دم کریں، پھر اس کو بیٹا ملے. اگر اس چیز کا نام اولاد لینا ہے اور کلمہ پڑھ کے رب پہ اعتبار نہیں تو سمجھ لے کہ تیرے دشمن کا وار کامیاب ہو چکا ہے. آج کی کانفرنس آپ کو میسج دیتی ہے کہ نہ دربار کا انکار، نہ دیوار کا انکار، نہ سرکار کا انکار، نہ دستار کا انکار، مگر ان کو بھی رب نے دیا تو اپنی حکمت سے دیا. تیرے رب نے چاہا تو پہلے سال دے دیا، اللہ نے چاہا تو جڑواں دے دیے، رب نے چاہا تو بن مانگے 5 دے دیے، اللہ نے چاہا 3 بیٹے تو بیٹیاں دے دی، رب نے چاہا صرف بیٹیاں دے دی، میرے مالک نے چاہا بانج کر دیا، دونوں نے دیے، رب نے چاہا لیٹ کر کے دے دیا، رب نے چاہا ساری زندگی علی حجویری تڑپتے تڑپتے دعائیں مانگتے، مناجات کرتے، سجدے کرتے، اس دنیا سے لاہور کی ڈھیری سے فانی دنیا میں چلے گئے، مگر تیرے رب ذوالجلال کی مرضی تھی نہیں دینا تو رب نے نہیں دیا. یہ دشمن کا وار چل رہا ہے، وہ آپ کو زندہ رب سے، الحی القیوم سے چھڑوا کے ڈھیریوں پہ اگر دھکے دلوا رہا ہے تو ماں جی، بہن جی، بیٹی جی، بھائی جی، میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم کلمہ گو، میں تیرا فرقہ، تیری جماعت اس کو نہیں دیکھ رہا، مجھے فکر ہے تیرے کلمے کی. 2.25 ارب بچے اور وہ 2.25 ارب بھی کوئی ملحدوں کی زد میں، کوئی کفار کی زد میں، کوئی منافقین کے پراپوگنڈے میں، اور کوئی مشرکین کے انداز میں. باقی کیا بچے گا؟ کون بچے گا باقی؟ لہٰذا اللہ کے لیے جیسے زبان کا اقرار لیے بیٹھے ہو ضروری ہے، دل میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعتبار بھی رکھو.
اور یہی کلمے کا دوسرا اعتبار محمد الرسول اللہ۔ بڑے سارے لوگوں کو محمد نام اچھا بھی لگتا ہے، درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں، انگوٹھے بھی چومتے ہیں، محبتیں بھی دکھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن دل میں اعتبار نہیں کہ اگر اس ہستی کو امام مانا تو جنت ملے گی۔ اعتبار ختم کر دیے گئے، اور قصور آپ لوگوں کا نہیں، کچھ قصور تو ان گماشتوں کا ہے، میں ان کو گماشتے کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، انکار کیا ہے، وہ ملحد ہے، وہ کافر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہی نہیں، نبی مانا ہی نہیں، اسے کیا پتا کہ قدر کیا ہے؟ قدر ہوتی تو کلمہ پڑھتا۔ اس بے قدرے کی زبان سے کچھ بول نکلے، کچھ تحریریں نکلی، ہاتھوں سے کارٹون بنے، میرے نبی کے سانچے بنے، ڈھانچے بنے، اور بڑا کچھ بنایا اس نے، تب تیرے میرے کو دکھ کیوں ہوا؟ اس لیے نا کہ کلمہ پڑھا تھا، اس نے ہمارے پیغمبر کی شکل ایسی بنا دی، مورت ایسی بنا دی، پگڑی ایسی بنا دی، سر میں بم دکھا دیے، شراب کے کاسے دکھا دیے، ہاتھ میں مٹکے دکھا دیے، ساتھ میں ننگی جو ہے وہ بچیاں اور عورتیں دکھا دی، اور عورتوں کا رسیہ دکھا دیا، اسی لیے چیخا نا۔ اگر تجھ کو اعتبار ہوتا اس اسم محمد پر، ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی، کعبہ کے رب کی قسم تو اہل بیت میں نبی کی بیٹیوں کو کبھی نکالنے کی سوچتا بھی نہ۔ شک کیا ہے؟ ہم وضاحتیں دیں، ہم نسب نامے پیش کریں، فرازق رپورٹیں لا کے دیں، اور تجھ کو دنیا سے اٹھا کر کے کہیں سے جا کے ڈی این اے کروا کے دے کہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں، تو فیصلے اقرار کے اوپر کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ قرآن کو مانا، جس نبی نے اپنی بیٹی کی خبر دی، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، اپنے نواسوں کو کندھوں پہ بٹھایا، گھوڑے کے پیچھے بٹھایا، اور جس علی زینب کے بیٹے کو میرے محبوب نے پیچھے بٹھا کر کے بیت اللہ میں انٹریاں دی فتح مکہ کے موقع پہ، وہ تجھے یاد نہ رہا اور تجھے بھول گیا؟ وہ امامہ جو میرے محبوب کے سینے سے لگی، جنہیں ہاتھوں میں اٹھایا، جنہیں نماز میں اٹھایا، جنہیں سجدوں میں اوپر بٹھایا، اس کے لیے ہم دلیلیں دیں تجھ کو کہ نبی کی بیٹی تھی، نواسی تھی کہ نہیں؟ اتنا بھی اعتبار نہیں، نبی کے اصحاب پر اعتبار نہیں۔ ارے قرآن سے کیا دلیل مانگتا ہے؟ اگر کاتبین وحی پر اعتبار نہیں، میرے پیغمبر کے یاروں پہ اعتبار نہیں، رشتہ داروں پہ اعتبار نہیں، میرے پیغمبر کی معلمی پہ اعتبار نہیں۔ میرا کالج کہتا ہے جناب آپ کا رزلٹ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جناب چیک کریں۔ سارا بایو ڈیٹا لینے کے بعد کہتا ہے جی 100% ہے۔ میں نے کہا جناب اے سی آر؟ کہتے جی اے سی آر میں لکھا ہے کہ استاد اچھا نہیں ہے، استاد اچھا نہیں ہے۔ تکلیف ہوگی کہ نہیں بابا جی؟ او بابیو، او مٹی کے بڑھاوے، اور ذرا خمیر کو آگ ہوا پانی مٹی کو دیکھ، مٹی بہت اچھی ہے، فصل نہیں ہو رہی، مٹی بڑی اچھی ہے، اینٹ خراب ہے، مٹی بڑی اچھی ہے، زمین بنجر ہے، مٹی بہت اچھی ہے، مونجی ٹھیک نہیں، پانی بڑا اچھا ہے، پینے کے قابل نہیں، پانی بڑا اچھا ہے، آٹا نہیں گونتا، پانی بہت اچھا ہے، کپڑوں کے اندر سے سرف صابن نہیں نکالتا، ہوا بڑی اچھی ہے، سانس نہیں آ رہی، ہوا بڑی اچھی ہے، آب و ہوا بڑی اچھی ہے، دم گھٹتا ہے، ارے آگ جلی ہوئی ہے، روٹی پھر کچی ہے، چولہا جل رہا ہے، مٹر پھر نکل رہے۔ کبھی سوچ تو صحیح، تو نے پیغمبر کو سمجھا کیا ہے؟ کتنا اعتبار کیا ہے؟ معلم بڑا اچھا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آیتیں پڑھی ہیں تو 6236 پڑھ دی ہیں، سورتیں لکھوائی ہیں، 114 لکھوا دی ہیں، منزلیں دی ہیں، 7 دے دی ہیں، پارے دیے ہیں، 30 دے دیے ہیں، اتنا کچھ دے کر کے بھی یتلو علیہم آیاتہ، مگر اس کی کسی بھی ایک آیت میں صداقت نہیں، تعلیم بیکار گئی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ کر کر کے تھک گیا، مگر تزکیہ ہوا ہی نہیں۔
بی بی ماشاءاللہ بہت چنگی ہے، پانڈے زبردست کوچ دیے، کوچی بڑی زبردست ہے، اور صرف بڑا کمال کا ہے، اور لیکوڈ بہت عمدہ ہے، اور کوئی صفائی ایسی کرتا ہے چکنائی رہنے نہیں دیتا، مگر جب برتن دیکھا گیا پانڈا صاف ہویا ہی نہیں۔ نبی بڑا اچھا ہے، تزکیے بڑے اچھے کرتا ہے، مگر 4 صحابہ سے بڑھ کے باقیوں کی صفائی منجائی کر ہی نہیں سکا۔ جو شرک پہ تھے وہ شرک پہ رہے، جو کفر پہ تھے وہ کفر پہ رہے، جو بے ایمانی پہ تھے بے ایمانی پہ رہے، جو شراب نوشی کرتے تھے وہ شراب نوش ہی رہے، جو زانی تھے وہ زانی کے زانی رہے۔ تو کیا مانا ہے کہ وہ تربیتیں کرتے تھے، وہ تزکیے کرتے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے کہنے پہ تیرے دل میں اعتماد نہیں رہا، اعتبار نہیں رہا۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اگر اعتماد ہوتا، اعتبار ہوتا، تجھے یقین ہوتا کہ میں نے ان کا لڑ پکڑ لیا ہے تو جنت انہی سے ملے گی۔ مسلمانوں اچھی طرح سن لو، آپ کو پتا ہے جنت 2 وجہوں سے کھلتی ہے دنیا میں، آپ زندہ ہیں تو۔ پہلی وجہ، باجی لائٹ تے جنہیں پیر دیتا پریشانی، اچھا چلیں کوئی بات نہیں، جتنی تصویر سے، لیکن پروگرام کی تصویر خراب نہ کریں، معذرت۔ ذرا لائٹ سیٹ ہو لے پھر میں بات کرتا ہوں۔ نہیں للا للا چ بھاجی 2 گلاں نہیں ہوندیاں۔ جی ہم بات کیا کر رہے تھے؟ جنت 2 وجہوں سے کھلتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ اوور آل مردوں عورتوں دونوں کے لیے کھولتے ہیں۔ جو بھی بندہ کلمہ پڑھ کے وضو کرتا ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والا وضو کرتا ہے، وضو کے بعد شہادتین پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 در کھول دیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، زندگی میں کھلتے ہیں۔ اور کچھ صرف عورتوں کے لیے کھلتے ہیں، اور وہ 8 کے 8 کھلتے ہیں۔ ایما امرأۃ صلت خمسہا، عورت کو اللہ نے یہ حق دیا، یہ آزادی دی، یہ عزت اور یہ آبرو دی، ادھر جو ہے وہ نماز پڑھے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، تشہد کرے، ادھر وہ روزہ رکھ لے، احساس پیدا کر لے، بھوک لگے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، گھر کے بزرگ کی شوگر لو ہو، پیاس لگے تو مسئلہ کیا بنتا ہے، روزہ رکھ کے احساس پیدا کر لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور کیا کرے؟ اپنے شوہر کی، اپنے شوہر کی۔ ساڈے تھے نا سجے کھبے دے شوہراں دی منی جاندی ہے، لے بندہ تو نا میری باجی ورگا ہونا چاہیے، دل کردا وہ نال گل کرن نوں، دل کردا گل منن نوں، میرے والا تو کھڑوس ہی ہے۔ ساری زندگی دوسرے کے ہنڈے کی لائٹ زیادہ نظر آئی ہے، اور ساری زندگی جدوں بھی جلسے تے بیٹھے ہیں، جڑی پرات 5-6 دے اگے آئی ہے، بوٹیاں دوجے پاسے بہتیاں آئی ہیں، اپنے حل نہیں آئی۔ ہمیشہ مسئلہ رہا ہے جو دوسرے نے پہنا ہے کیا بات ہے، اے لوگوں نہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کی، فرما برداری کی، رزلٹ کیا ہے؟ ابھی زندہ ہے، زندگی میں ہے، دنیا میں ہے، اللہ جنت کے 8 در کھول دیتے ہیں۔ مگر آپ لوگوں کو پتا ہے قیامت کے دن یہ جنت کے دروازے لاک کر دیے جائیں گے، حوض کوثر چلے گا، جام کوثر چلیں گے، شفاعت چلے گی، شاف معاشر ہوں گے، اور حساب و کتاب کے سلسلے، اور جب جنت کو کھولنے کا باقاعدہ افتتاح ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 3 طرح کے پاس ورڈ رکھے، 3 طرح کے۔ پہلا فنگر پرنٹ، پہلا فنگر پرنٹ، دنیا کے سارے امام لے آ، ہستیاں لے آ، بڑے لے آ، بزرگ لے آ، وڈیرے لے آ، طاقتور لے آ، علم والے لے آ، اصحاب دستار لے آ، جو تیرے من میں آئے لے آ، لیکن جنت تب تک نہیں کھلنی جب تک محبوب کے ہاتھ جنت کے دروازے پہ لگ کے فنگر پرنٹ نہیں لگنا ہے۔ پیغمبر نے دستک دینی ہے، ہاتھ لگنے ہیں، ہاتھ لگ گئے، اندر سے آواز آنی ہے،
اکیلے فنگر پرنٹ نہیں، من بالباب، دروازے پہ کون ہے، دستک دینے والا کون ہے، جواب آئے گا، پاس ورڈ لگنے لگا ہے، کوڈ لگنے لگا ہے، انا محمد، اور پتہ ہے ساری دنیا بھی وہاں کھڑی ہو کہ انا محمد بولے، تیسرا خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بولے، اپنی زبان سے بولے، پاس ورڈ محمد کا لگے گا، فنگر پرنٹس میرے محبوب کے امام اعظم کے ہاتھوں کے لگیں گے، تب حکم ہوگا کہ جنت کھلے۔ کہاں گھوم رہا ہے، کہاں پھر رہا ہے؟ اعتبار کر، اعتماد کر، کلمہ پڑھا ہے، بائی نیم پڑھا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اگر تیرا اعتماد ہوتا تو کبھی نیت کے مسئلوں پہ نہ لڑتا، جو پیغمبر دے گئے تھے کافی تھی، اعتماد ہوتا اذان سے پہلے درود کے چکر میں نہ پڑتا، اعتبار کرتا جو بعد میں دیا ہے وہی کافی۔ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਫਰਵਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ایسے ہی کرتے ہو؟ نہیں، یہی شہر تھا، یہی خطہ تھا، مہمان بیٹھے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، لمبا سفر کر کے آئے تھے، سامنے آتے ہی انہوں نے پہلے سویٹ ڈش رکھ دی، سارے ہی بولے تھے بھوک مارنی جے انہوں بعد چلے آئے ہو جے دیواری بعد چے۔ ارے تجھے اتنا بھی اعتماد اپنی ذات پر تو ہے کہ اس سے بھوک مرے گی، لیکن تجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر میں نے درود پہلے پڑھ لیا ہے تو درود مگر سنت مرے گی۔ تو نے بھوک کو ترجیح دے لی، سویٹ ڈش کو لیٹ کیا، پہلے کھانا کھایا، روٹی کھائی، پھر تو نے سویٹ ڈش پی، کھائی اور چائے بعد میں پی۔ تیرے نبی نے اذان پہلے دے کر کے اگر تیرا اعتماد ہوتا، اعتبار ہوتا، کلمے پر یقین ہوتا، امام اعظم کو ماننا ہوتا، تو اذان پڑھتا، اذان کے بعد پیغمبر پہ پڑھتا درود، مگر یقین نہیں رہا۔ یقین ہوتا ثنا کے بعد فاتحہ پڑھتا۔ مجھے 10 دفعہ یہاں چکر نکالے ہیں میرے بھائی نے، پاجی یہ پتی نہیں جے ٹھیک، میں کیا پتی تے ہے نا، پلا دو یار جداں دی بھی ہے، وہ نہیں جی لوکل ہے، میں کہا چلو یار لوکل سی چاہ ہی ہے نا، پتی تے ہے نا پتی ہے، کہندے جی، میں کہا بنوا لو، پلائی نے پیتی ہے، کہندے سی نہیں شہروں لے کے آنی، میں کہا تو اصلی لب دی ہے جی، ایک چھوٹا سا مہمان آئے تو پتی لینے کے لیے تو شہر تک جائے، وہ تیرے دلوں کا مہمان آسمان سے محبوب بنا کے رب قدردان، اوے تجھے قدردان بنا دے، کہا فاتحہ نہیں تو نماز نہ پڑھنا، ہوگی بھی نہیں، مگر تو نے کہا میرے امام نے بولا ہے ہو گئی۔ فنگر پرنٹ تیرے امام کے جنت کے گیٹ پہ نہیں لگنے، نہ پاس ورڈ ان کا لگنا ہے، نہ کوڈ ان کا لگنا ہے، نہ ان کے وجود کا کوئی وہاں اعتبار ہونا اس اعتبار سے کہ وہ جنت کھلوا سکے جن کو کھلوانے کے لیے اتھارٹی دی تھی۔ دنیا کا وار چل گیا، تیرے اوپر چل گیا، تیرے دل پہ چل گیا، تو اوروں کو لے کے بیٹھ گیا، نبی کو صرف چومنے پہ رکھ دیا۔ پچھلے ہفتے ایک طلاق ہوئی تو ماشاءاللہ اکلوتا شوہر ایک بڈی دا، کیوں؟ کہتا تھا میں بس تیرا ہی ہاں، ایجاب و قبول سے لے کے میں تیرا ہی ہاں۔ اسی باجی نو پوچھا جی وجہ کی ہے؟ اللہ نے کوٹھی دیتی ہے، مال دیتا ہے، جگہ دیتی ہے، انی وڈی ویلی ہے، کیڑے چکراں چ پی گئی ہیں؟ ماں پیو نو جین دے، بڈھے پیو دا خیال رکھ، ماں اداں ٹر گئی ہے، بھائی کی کرنا کی چاہنی ہے؟ کہندی پاجی میں تمہیں دس نہیں سکتی پروفیسر صاحب، اتنے اگے بھی پنچایتاں بیٹھیاں نے، یہ مینوں قسماں کھا کے آندا میں تیرا، حقیقت یہ کہ مینوں صرف دوروں ایویں کر چھڑدا، میرے حقوق ادا نہیں کردا، حقوق ادا کرن لئی ہور رکھیاں نے۔ اوے نام نبی کا غلام سبھی کا، ہاتھ کار ولے دل یار ولے، بول نا۔ آیا پولیس والا چوک پہ کھڑا ہوا، ملت چوک فیصل آباد، ہاتھ چ پرچی پھڑی، وہ جڑی کاپی جی ہوندی ہے تو پینسل پھڑی، میں موبائل ایویں ہی پھڑ کے کڈ کے تو پٹھا کان نوں لا لیا، مینوں کہندا سائڈ دیو، گاڑی سائڈ پہ لگا لی، شیشہ نیچے کیا، میں کہ خیر ہے، کہندا تسی فون کرن دے تو میں کہ پھر کی ہویا،
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲੇ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। यानी इतना खदशा है दुनिया में, चालान कटे और तू सारा कुछ, सारा ध्यान, सारी तवज्जो पैगंबर को सिर्फ नाम पे, बस इस पे रख दे। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ, कहने की वफा और है, करने की वफा और। एतबार कर, एतमाद कर, फिर अपनी जिंदगी में अमली इजहार कर। दुनिया तुझे अमल से छीन रही है, और मेरी आखिरी गुजारिश है, दुश्मन का वार चल गया है, उसने अमली इजहार छीन लिया, रातों की तहज्जुद ले ली, रब से मुनाजात ले ली कि नहीं। कल मेरा नौजवान मुसल्ले, तुसी आओगे तो मैं खाना है, रोज़ा साल बाद आया है, तेरे इंतज़ार भी नहीं हुआ। इधर शादी हुई, वो हमारा दोस्त, हम इंटरव्यू देने के लिए गए, चन्नू से निकले, वादे वईद थे, आज तो बाद आप कट्ठियां खाना है, जो मर्जी, अब्बा भी सदे थे गेड़ा करा देना है, माँ भावे तो नहीं मननी, मान गया, मजबूरी थी, निकले। रास्ते में बताया कि मजबूरी नहीं, 1:30 बजे आके खाना खाया। अगर दुनिया की मोहब्बत में इतनी भूख प्यास काटी जा सकती है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, रब पर एतमाद होता, कलमे का एतबार होता, पैगंबर से मोहब्बत सच्ची होती, तो ये 12, 14, 15 घंटे का रोजा बर्दाश्त नहीं हो सकता था, जवान हो सकता था। तूने दिल लगी करके देखी नहीं, तूने दिल दिया ही नहीं, सिर्फ दावे किए। और ये पूरी ज़िंदगी पे मुहित है। आज की कॉन्फ्रेंस का मैसेज आपके नाम था, और ये मैसेज दर्द दिल से दे रहा हूँ कि दुश्मन हमसे सब कुछ छीन के लेके जा रहा है, हमारा इकरार भी जाता जा रहा है, एतबार और एतमाद भी जाता जा रहा है, और अमली इजहार भी ख़त्म हो रहा है। आइए लौटिए अपने अकायद को, अपने मुआमलात को, और अपनी इबादात को और मुनाजात को संभालें। अगर ये ना संभाल सके तो दुश्मन तो चाह रहा है कि शौहर को ख़त्म कर दो, असल गई, बीवी को ख़त्म कर दो, फसल गई, बच्चों को ख़त्म कर दो, नस्ल गई, और पीछे क्या बचेगा? अल्लाह ही हाफिज़। और फिर वो जो ऐसे खुल के खेलेगा, उसको खुल के खेलने का मौका ना दो। मेन गेट लगाने का मकसद यही होता है कि जो अपने हैं वो बाहर ना रहें, जो बाहर वाले हैं वो अंदर ना आएँ। तो अपनों को बाहर ना करो और बाहर वालों को अंदर नहीं करो, वगरना नतीजा वही होगा जो उनके पास है कि बाप के नाम का खाना ही नहीं है शनाख्ती कार्ड में। मोहम्मद रसूल सल्लम का खाना रहने दीजिए, अल्लाह से ताल्लुक़ का खाना रहने दीजिए, तौहीद और सुन्नत को सलेबस और निसाब से ना निकालिए, निसाब ज़िंदगी इसी से बनाइए। इंशाअल्लाह ये पैगाम जहाँ जहाँ भी गया, उम्मीद है खैर की खबर मिलेगी, अच्छी हवा आएगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिताब फरमा रहे थे अज़ीम मसबी स्कॉलर ख़तीब अरबोजम फ़ज़ीलतुल शेख प्रोफेसर अल्लामा हाफिज़ अब्दुर रज़ाक साजिद साहिब हाफिज़हुल्लाह, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी। हम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले तमाम मेहमानान गिरामी के मशकूर हैं, और